بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے جہاں ایک مرد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دودھ والے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو سوچ سمجھ کر کہو کون تمہارا بھائی ہے۔ ابو القیس کے بھائی الفا نے ان کے جہاں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چاچا تھے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ میں نے یہ حدیث خود عقبہ سے بھی سنی ہے، لیکن مجھے عبید کے واسطے سے سنی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت ام جہجیہ بن ابی ابابہ سے نکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے فلانی بنت فلاں سے نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ کا یہ کہنا کہ وہ جھوٹی ہے ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا، وہ عورت جھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیوی سے اب کیسے نکاح رہ سکے گا، جب کہ یہ عورت یوں کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اس عورت کو اپنے سے الگ کر دو۔ حدیث کے راوی اسماعیل بن علیہ السلام نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کر کے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن غرہ بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تمہیں بھی پسند ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کوئی میں تنہا تو ہوں نہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ آپ ام سلمہ کی صاحبزادی درا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ام سلمہ کی لڑکی سے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ میری رضائی بھتیجی ہوگی۔ تم لوگ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ اور داؤد بن عون نے شعبہ سے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی
یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ ظاہری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے باپ کی خالہ بھی حرام ہونے میں اسی درجے میں ہے، کیونکہ اگلی حدیث دیکھیے، رضاعت سے بھی ان تمام رشتوں کو حرام سمجھو جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ خوالہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب کیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے حب کرتی شرماتی نہیں؟ پھر جب آیت اے پیغمبر تو اپنی جس بیوی کو چاہیے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے نازل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو سعید محمد بن مسلم مداب اور محمد بن بشر اور عبید بن سلیمان نے بھی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کچھ زیادہ مضمون نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ ہم ایک لشکر میں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں متاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی لیے تم نکاح کر سکتے ہو۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی گھر سے حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیٹی بولی کہ وہ کیسی بے حیا عورت تھی، ہائے بے شرمی، ہائے بے شرمی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا وہ تم سے بہتر تھی۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رغبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔